اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انالوجی کی، اجتہاد فرمایا. اجتہاد از ون آف دا پلر آف فقہ. لیٹر آن ہم ٹرمز کے اوپر بات کریں. تو ابو کثیر نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہاں پہ جو لام ہے نا، انت مالک لی ابی کا، تیرے باپ کا ہے، یہ جو لام ہے نا، لام کا مطلب کے لیے، یہ جو لام ہے یہ استحقاق کے لیے ہے، تملیک کے لیے نہیں ہے. یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹرم ہے. استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حق تسلیم کیا گیا مال کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Now we are going to begin the next session. In this session we will learn about the fiqh in the era of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam specifically. We will try to find out few examples. ٹھیک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نیا مسئلہ آ رہا ہے پیش. ٹھیک ہے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورس کیا ہے مسئلہ بتانے کے لیے؟ وحی، قرآن. ٹھیک ہے، نبی تو وہ خود ہے. تو قرآن میں اگر کوئی بات ملتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں، نہیں ملتی، مسئلہ درپیش ہے، تو اللہ کے نبی اس کا حل بتاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن وحی اس کو برقرار رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کی اصلاح فرما دیتے ہیں. یہ فقہ مسئلہ پیش آیا، اس میں غور و فکر کیا، قرآن کی روشنی میں اس کا جواب دے دیں، وحی کی روشنی میں اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے، کئی ساری اس کی جو ہے نا وہ مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو والدہ تھی انہوں نے حج کی نظر مانی تھی، وہ نہیں کر سکے، کیا میں ان کی طرف سے کر سکتا؟ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان پر کسی اور کا قرض ہوتا، انتی خاصیہ، کیا تم اس کو ادا کر دے؟ عرض کی رسول اللہ جی میں بالکل ادا کر دی کہ ان کے اوپر قرض. اور میں کس طرح سے یہ بھی اللہ کا قرض ہے جو انہوں نے نظر. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انالوجی کی، اجتہاد فرمایا. اجتہاد از ون آف دا پلر آف فقہ. لیٹر آن ہم ٹرمز کے اوپر بات کریں. حقوق اللہ کو حقوق العباد کے اوپر قیاس فرمایا، یعنی بندوں کا جس طرح سے حق آپ نے ادا کرنا ہے، اس طرح سے اللہ کا جو حق ذمہ ہے وہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، ادا کرنا. قرآن مجید میں تو یہ نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے ذریعے سے اس مسئلے کو ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ بھئی ان کا کیا کریں. ایک اوپینین یہ تھا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، ایک اوپینین یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ آئندہ سے یہ فتنہ کبھی اٹھے نہیں. ٹھیک ہے، اور روایت کے اندر موجود ہے کہ معاف کرنا، فدیہ لینا، یہ اوپینین تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سختی کرنا اور ان کو قتل کرنا، ان کو سزا دینا تاکہ آئندہ سے وہ اسلام کے خلاف سازش نہ کر سکے. کبھی بدر کا پرسپیکٹو تو یہ تھا نا کہ وہ ریونج لینے کے لیے آئے تھے، ادروائز ان کا قافلہ تو سیفلی چلا گیا تھا وہاں واپس. ابو جہل کے ضد تھے نا کہ ہم نے اس فتنے کو ختم کرنا، ان کے لیے یہ فتنہ تھا مسلم. تو اب ان کے قیدی تھے تو ضروری تھا کہ ان کو اس انداز میں ان کو ڈیل کیا جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں چونکہ نرمی کا ایلیمنٹ زیادہ تھا اور وہ صدیق کی طبیعت حضور کے زیادہ موافق تھی، تو ان کے رائے کے مطابق فیصلہ کر فرما دی. تو سورہ انفال کا آخری رکوع پڑھیں. ٹھیک ہے، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. تو اللہ نے وہاں پر فرمایا کہ آپ نے کیوں ان سے مال لیا، کیوں فدیہ لیا؟ اللہ تو آخرت چاہتے ہیں آپ سے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض. اس نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ قیدی اس کے پاس ہوں اور ان کا خون نہ بہائے زمین کے اندر. آپ کو وہی کرنا چاہیے تھا، ٹف کال دینی چاہیے تھی آپ کو. یہ جو کہ فیصلہ ہو چکا تھا تو اللہ رب العزت نے اس فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن اس میں آئندہ کے لیے
تو اصلاح ہو سکتی تھی، وہ فرما. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ مل کے ایک اجتہاد یا ایک اجماع کہہ لیں، لیٹر آن اجتہاد اجماع، ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے ان ٹرمز کا. ٹھیک، تو یہ فقہ ہے، غور و فکر کر کے ایک مسئلے کی طے تک پہنچ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی عورت کا بوسہ لے سکتے، کس کر سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے کہ کلی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا؟ نہیں. کیا مطلب کہ اس کو الاؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہ حضور کا اجتہاد. فردر اس کے اندر فقہاء نے مزید اس کو ڈیولپ کیا، اس مسئلے کے اوپر مزید غور و فکر کیا گیا، طبیعتوں کے لحاظ سے، لوگوں کی مزاج کے لحاظ سے. اگر کسی کو اگر اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو وہ یہ کام بھی نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ فکر، غور و فکر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہند بن عتبہ ہے، انہوں نے آ کر کے اپنے خامد ابو سفیان کی شکایت کی حضور سے کہ بخیل ہے، مجھے میرا خرچ بھی نہیں دیتے، کیا میں ان کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر لے سکتے؟ خذ ما یکفی، اتنا لے سکتے جتنا تجھے کافی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اپنی رائے سے فیصلہ فرمایا ہے، ایک اجتہاد ہے. دو چیزیں بتا دیں، ایک تو یہ کہ عورت لے سکتی ہے اگر خامد بخیل. دوسرا اس میں سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو اس کی جتنا کفایت کرتا ہے اتنا خرچہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق اس کی بیسک نیسیسٹیز جو ہے نا وہ پوری ہو سکے. عورت کی ضرورت کی بخاطر اس کے خامد پر اس کا نفقہ جو ہے وہ دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. یہ مثال ہے. There are so many other examples. ٹھیک ہے. اب یہ ساری کیا ہے؟ فقہ ایوالو ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی اصطلاحات میں وجود میں فرض، واجب، سنت، پھر ڈسپلن، بعد میں فقہ پوری بنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم صحابہ کرام کے عہد کی طرف موو کرتے ہیں. So there are also examples. وہاں پہ بھی اصطلاحات کے بغیر اجتہاد ہو رہا تھا، اجماع ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا معاملہ، دفن کدھر کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ابوبکر صدیق کی خلافت کا معاملہ، صحابہ نے اجماع کیے، اجماعی صحابہ. ٹھیک ہے. ان احادیث کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ حضور کے سب سے زیادہ قریبی یہی تھی، وقت انہوں نے بتایا، مزاج شناس یہ ہیں، قربانی انہوں نے دی، تو امت کی رہنمائی بھی یہی کر سکے. صحابہ نے اس پر اجماع کرنا. ٹھیک ہے. اس طرح سے قرآن مجید کو جمع کرنے کا معاملہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. کیسے جمع؟ کمیٹی بنائی اس کے اوپر، تو اجلہ صحابہ تھے بڑے بڑے. قرآن مجید جس کو جتنا یاد تھا، جتنا جس کے پاس لکھا ہوا تھا، وہ سارا اکٹھا کی، ترتیب لگائی. بہت بڑی سروس. فقہ کے نتیجے میں وجود میں قرآن مجید خود فقہ کا صدقہ ہے. جس کو یاد تھا وہ سارے چلے جاتے، جہاں پہ جاتے انتقال ہو جاتا ان کا. پھر کیا بنتا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوتا نا کہ قرآن مجید کو جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو حفاظت اللہ نے فرشتوں سے تھوڑی لینی ہے، بندوں کو ذریعہ بنائی ہے نا. تو یہ عمل کیا تھا؟ فقہ تھی یہ سارے. ٹھیک ہے. اس طرح سے عراقی زمین، عراق فتح ہوا تو زمینیں بہت زیادہ تھیں. اس کا کیا کرا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کمیٹی بنی کہ بھائی اس کا فیصلہ کرنا، زمینوں کا کیا کرنا. مجوسیوں کی تھی، آتش پرستوں کی تھی. ایک رائے یہ آئی کہ جو ہے وہ فوجیوں میں تقسیم کرنا. ایک رائے یہ تھی کہ ان سے نہ لی جائے، واپس کو کام کرنے دیا جائے اس کے. ٹھیک ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دونوں رائے آنے کے بعد یہ فیصلہ یہ فرمایا کہ بھائی زمینیں ہم اپنے فوجیوں کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. فوجیوں کو اپنی زمینیں دینی شروع کر دیں تو 10-15 سال کے بعد وہ اللہ کے لیے تو نہیں لڑیں گے. زمینوں کی
ایک ذمہ داری ہوتی ہے پوری کام کا. لالچی ہوں بھی نہ ہوں لیکن زمین کا بھی تو حق ہے نا, وقت دینا, ایسٹس ہیں وہ. اب تو اس لیے ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, کسی بھی محکمے میں لوگ خدمت کی نیت سے جائیں تو وہ, جیسے ہم مباح کی تعریف کر رہے ہیں, اب کوئی بھی کام خدمت نیت سے کریں تو وہ ثواب بن جائے گا, آمدن تو ہے ہی ہے. فقط اس لالچ میں جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ گناہ کے پہ جا کے انتہا ہو آپ کی. ٹھیک ہے, تو عمر فاروق نے فیصلہ یہ کیا کہ بھائی یہ زمینیں انہی کے پاس رہیں گی جو ان کے مالک ہیں, ہم ان کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں, خراج. اس ٹیکس کے بدلے میں ہم ان کو کیا بینیفٹ دیں گے, ہم ان کے مال و جان پراپرٹی کی حفاظت کریں گے. یہ کتنا بہترین فیصلہ ہوگا. یہ ٹیکس کا سسٹم حضرت عمر نے انٹروڈیوس کیا ہے. ہاں جی, یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے خراج. تو مطلب آپ کے پاس افرادی قوت نہیں ہے, مثلا آپ نے دشمن کی اتنی ساری زمین لے لی, کیا کریں گے؟ کوئی میتھڈ ہے نا کہ آپ اس کی پروڈکشن لیں, اور ان کو سینس آف اونرشپ بھی ہوگی تو وہ دل سے کام بھی کریں گے. جب آپ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان کو مال جان کا تحفظ ہے تو وہ آپ کے ساتھ لوئل بھی رہیں گے. آپ کی جو امپائر ہے یا جو آپ کی حکومت ہے اس کو بھی وہ مان کے چلیں, رولز کو مان, اچھے شہری بنے. تو یہ فیصلہ بھی دیکھ, یہ بھی فقہ, اجماع, اجتہاد. ٹھیک ہے. اور ابو بکر صدیق اعظم کے پاس آ کر کے ایک بیٹا شکایت کرتا ہے, جی میرا باپ میری اجازت کے بغیر مال لے لیتا ہے سارا, میں کیا کروں؟ تو حضرت نے ان کے والد کو بلایا, تو ان کے والد کو کہا کہ خود ما یکفی کا, جتنا آپ کو کافی ہو صرف اتنا لے لیا کرو, سارا مال نہ لیا کرو اس بیچارے. تو وہ باپ بھی صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے, سنن بیہقی میں بڑی مشہور حدیث ہے, انت و مالک لیبیک, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. حدیث سنی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہاں پہ جو لام ہے نا, انت و مالک لیبیک, تیرے باپ کا ہے, یہ جو لام ہے نا, لام کا کے لیے, یہ جو لام ہے یہ استحقاق کے لیے ہے, تملیک کے لیے نہیں ہے. یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹرم ہے. استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حق تسلیم کیا گیا, مال کے حق تسلیم کیا گیا. تملیک کا مطلب ہے کہ آپ مکمل مالک ہو. دونوں چیزوں میں فرق. حق تسلیم کیا گیا کیا مطلب کہ بیٹا اپنے باپ سے اپنا مال چھپا نہیں سکتا, آرگیو نہیں کر سکتا. تملیک کے لیے نہیں ہے کیا مطلب کہ باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ سارے کا مالک بن جائے اور بیٹے کا نظام زندگی ڈسٹرب ہو جائے ٹوٹل. وہ کمائے گا کہاں سے, وہ ساری انویسٹمنٹ باپ لے جائے گا. استحقاق ہوگا تو وہ مطابق. اب یہ انہوں نے جو مسئلہ کا حل نکالے, یہ فقہ ہے, یہ تو غور و فکر ہے. اب جس بندے کے پاس, جو بندہ فقیہ نہیں ہے, اس کے سامنے جب یہ حدیث رکھیں گے انت و مالک لیبیک, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, تو باپ کیا کرے گا؟ تو بیٹے کا جینا آرام کر دے گا. اور بیٹا فرما بردار نہیں ہے تو وہ تو شکایتوں میں شکایت کرے گا, وہ تو لڑ بھی پڑے گا. وہ تو خیر کا زمانہ تھا کہ وہ خلیفہ کے پاس چلا گیا, امن ڈسٹرب ہوگا نا گھر میں. اب فقہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور سہولت دے دی. یہ ہے فقہ کی خدمت. یہ میں نے چند ایک ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں عہد صحابہ میں سے. ٹھیک ہے, تو اب میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں کہ عہد صحابہ میں جو مآخذ تھے, مآخذ کہتے ہیں سورسز آف لا. مآخذ مأخذ کی جمع ہے, لینے کا ذریعہ. اخذ یأخذ سے, اخذ پکڑنا, لینا. تو حضور کے زمانے میں تو ماخذ ایک ہی تھا, وہ وحی تھا یا قرآن مجید, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے, اپنا اجتہاد تھا. یہ دو ماخذ. ٹھیک, میں نے مثالیں دے دی. تو عہد صحابہ میں آ کر کے یہ ڈیولپ ہوا تھا, تو اس میں مآخذ جو تھے وہ کیا ہو گئے, بڑھ گئے. ٹھیک ہے, قرآن آف کورس, حدیث, سننا,
یہ بھی آ گیا صحابہ کے پاس اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے بعد جتنی سنی اجماع سب اکٹھا ہو کے مشورہ کریں ایک نتیجے پر پہنچے. قیاس اجتہادی طور پر انفرادی طور پر اگر کوئی صحابی کسی بات کسی نتیجے تک پہنچے جیسے رسول صدیق کی میں نے مثال تو یہ 4 ماخذ ہو. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سننا کہہ لیں یا حدیث کہہ لیں، بچے میں فرق ہے وہ بعد میں ہم بات کریں گے. نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس. جو فرسٹ لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں پرائمری سورسز آف لا، بنیادی. جو سیکنڈ ہے نا سیکنڈری سورسز اجماع اینڈ قیاس، یعنی اجماع اینڈ قیاس وہ مانے جائیں گے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. کسی کا اجتہاد کوئی اجماع قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اب ہم نے اس کے اندر تطبیق پیدا کرنی ہے، کمپیٹیبلٹی لے کے آنی ہے. کیا واقعتاً خلاف ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو 2 پرائمری ہو گئے، 2 کیا ہو گئے سیکنڈری ہو گئے. تو اب جب اجتہاد ہو رہا ہوگا ایٹ دا سیم ٹائم کئی سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہے. بھائی اختلاف ایک تو فطری بات ہے، اختلاف و امتی رحمت، میری امت کے اختلاف رحمت ہے. جب تک اختلاف عزت کے ساتھ ہو رہے تو تکار کے ساتھ نہیں ہو رہے. صحابہ کرام میں جو اختلاف تھا وہ رحمت کا تھا. ٹھیک ہے. تو سرحدیں پھیل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تھے، فتوحات ہو رہی تھی، دور فاروقی میں ہوئی، دور عثمانی میں ہوئی، نئے نئے شہر وجود میں آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اب کسی آدمی کو مسئلہ پیش آتا ہے وہ قریبی فقیہ کے پاس جاتا ہے، وہ مسئلہ بتاتا ہے. تو کمیونیکیشن ذرائع تو اتنے فاسٹ نہیں ہے کہ فوری طور پر سب جگہوں پہ وہ مسئلہ کا حل پہنچ جائے. دوسری جگہ پہ اور فقیہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے 20-25 سال کے بعد دونوں جگہ پہ جس آدمی نے مسئلہ پوچھا وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائے. اس کے لیے تو اختلاف آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں. ابتدائی طور پر صحابہ کرام کے اندر جو ہے وہ 2 گروپس وجود میں آئے تھے فقہی اعتبار سے. ایک تھا اہل الرائے، رائے جو ہم اردو میں بولتے ہیں مشورے، اوپینین والے. ٹھیک ہے. رائے سے مراد مانا عقل ہے یا درایت ہے. حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عراقی گروپ کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت علی نے شفٹ کیا تھا جو کیپٹل تھا مدینہ ٹو کوفہ، تو یہ عراقی گروپ کہلاتا ہے. عبداللہ بن مسعود علی رضی اللہ تعالیٰ یہ لیڈر ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ یعنی جو نص ہے قرآن اور سنت کی اس کے ساتھ وہ درایت کو بھی اکوموڈیٹ کرتے تھے. درایت کہتے ہیں عقل کو، کہ اس کی اس طریقے سے تشریح ہو کہ عقل کے بھی خلاف نہ ہو. عقلی اصولوں کو بھی دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا. ظاہر اللہ اس کے رسول عقل کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں عراقی گروپ. دوسرا جو تھا وہ کہتے ہیں اہل الحدیث، حجاز والے. حجاز سے مراد حرمین شریف ہے. حجاز والا جو گروپ تھا یعنی مدینہ والا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صحابہ اکرام میں سے اتباع بالسنہ یعنی سنت کی سب سے زیادہ تابعداری کرنے کا وہ لیڈر تھے. تو یہ لاز کو ڈرائیو کرنے کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں اس طرح سے یہ 2 طرح کی مین اوپینینز ہمیں ملتی ہیں ہسٹری کے اندر. یہ ان کو اہل الحدیث کہتے ہیں. اہل الحدیث کا مطلب ٹیکسٹ اورینٹڈ. ٹھیک ہے. عقل کے خلاف ہوتا ہے تو وہ، لیکن حضور نے یہ فرمایا تو اس لیے یہ چیز ایسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے فقہ جو ہے نا وہ ایوالو ہوئی. آج ہم نے عہد نبوی سے مثالیں لے لیں، عہد صحابہ سے مثالیں لے لیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو سورسز ہیں اسلامک لا کے وہ کتنے ہیں؟ 4، 2 پرائمری 2 سیکنڈری، قرآن اینڈ سنت، اجماع اینڈ قیاس. کل کو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اور ایک اہم ٹاپک ہم پڑھیں گے فقہی اصطلاحات کے حوالے سے اور ائمہ کے تعارف کے حوالے سے فقہ. اس کے بعد آگے تابعین کے دور میں جو صحابہ کے شاگرد ہیں، پھر تبع تابعین کے دور میں جو صحابہ کے شاگرد ہیں، یعنی خیر کا زمانہ قائم تھا. تو اس دوران فقہ ایک پورا برانچ آف نالج کے طور پر وجود میں آئی ہے
جس کی وجہ سے امت آج تک اس کا پھل کھا رہی ہے. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں.